بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، رمضان عام طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم لوگ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کس کو کرنا چاہیے؟ کون ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینے سے ہمیں زکوٰۃ کا ثواب زیادہ ملے گا، ہمیں بڑھ کر ثواب ملے گا؟ تو اس سلسلے میں آج انشاءاللہ ہمارا یہی ٹاپک ہے، اسی پر آج گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مصرف تلاش کریں آپ۔ مصرف یعنی جس کو آپ دے رہے ہو نا، وہ صحیح معنی میں زکوٰۃ کا مصرف ہو، زکوٰۃ دینے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ وہ 8 مصرف بہتر ہے کہ آپ کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی یا تو آیت کی تفسیر دیکھ لیں۔ میرے خیال سے 10ویں پارے میں جہاں 3 پاؤ پارا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ میں آپ کو اسکرین پہ لکھ بھی دے رہا ہوں۔ یہ جو آیت ہے، اس میں اس کی تشریح دیکھیں آپ۔ مفسرین جو تفسیریں ہیں آپ نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں، آپ جس میں چاہیں آپ اس کی ڈیٹیل نکال سکتے ہو۔ تو یہ جو مصارف ہیں، ان مصارف کو ہی ہماری زکوٰۃ پہنچے، اس کا دھیان رکھیں۔ یہ پہلی چیز جو مصرف ہے، اگر مصرف میں ہماری زکوٰۃ نہیں پہنچی تو دوستو بزرگوں بتاؤ ہماری زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ اس لیے مصرف تلاش کریں۔ مانگنے والے جو ہوتے ہیں دیکھیں کہ کیا وہ سچ مچ مستحق ہے، سچ مچ ایسا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ تو پہلی چیز مصرف تلاش کریں۔ آج میں آپ کو 2 ایسی جگہیں، 2 ایسے مصرف، 2 ایسے لوگ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جن کو ثواب، ان کو زکوٰۃ دینے سے ثواب زیادہ ملے گا آپ کو۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے آپ کے رشتہ دار، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کون ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھو سمجھو بات کو۔ آپ جن کی اولاد ہیں، آپ کے جو اصول ہیں، آپ کے باپ، دادا، پردادا، آپ کے نانا، نانی، پڑنانی وغیرہ، یعنی آپ جن کے ونشج ہیں، آپ جن کی اولاد ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بھلے وہ کتنے غریب ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ دوسری نفلی امداد، عطیہ وغیرہ سے ان کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اولاد کو، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو اپنی فروع سمجھی جاتی ہے، جیسے اپنے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ ہماری اولاد جو ہے یا ہم جن کی اولاد ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے بھلے وہ کتنے غریب ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی تو اس کی کفالت میں ہے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے اصول کو، اسی طرح اپنے فروع کو، اپنی اولاد کو، یا ہم کس کی اولاد ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے سوا دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کو تلاش کریں آپ، بہت آپ کو ملیں گے اپنے ملنے جلنے والے میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں گے، ثواب زیادہ ملے گا۔ دوستو بزرگ، رشتہ داروں کو، جیسے سگا بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی اپنی بہن کو، بشرطے کہ مستحق ہو، بھائی بھی مستحق ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چچا ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، یا اسی طریقے سے چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، مومانی وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ایسے رشتہ داروں کو تلاش کر کے آپ ان کو زکوٰۃ دینے کی فکر کریں، اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، آپ رشتوں کو جوڑ کے رکھ رہے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال کر رہے ہو، مال سے ان کی مدد کر رہے ہو، تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ڈبل ثواب ہے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا۔ دوسری چیز جہاں ثواب زیادہ ملے گا زکوٰۃ دینے کا، وہ ہے ہمارے علاقے کے وہ مدارس جہاں دارالاقامہ اور ہاسٹل ہو، اور جہاں پر ہمارے مسلمان بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہوں، جو مدرسے ہوتے ہیں نا۔ میں علاقے کی اس لیے بات بتا رہا ہوں، علاقے پر اس لیے فورس کر رہا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے زیادہ ذمہ دار ہیں، تو ایسی جگہوں پہ آپ خرچ کریں۔ وہاں پر مدرسوں میں بھی دین کا کام ہوتا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، ہمارے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ آج کل لوگ ماحول بناتے ہیں کہ بھئی UPSC کی تیاری کرواؤ اور یہ کرواؤ، پروفیسر بنواؤ، ڈاکٹر بناؤ، زکوٰۃ کے پیسوں کو ان کاموں میں لگاؤ۔ میرے دوستو بزرگوں، ٹھیک ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے لگاتے ہو، وہاں پر بھی حیلہ کر کے، تدبیر کر کے، صحیح مصرف استعمال کر کے، تو بہت اچھی بات ہے۔ غریب آدمی کو آپ بڑی ڈگری کوئی کروانا چاہتے ہیں اور وہ صحیح مستحق ہے، تو آپ وہاں پر اس غریب کو آپ مالک بنا کے کر سکتے ہیں وہ کام۔ لیکن دوستو بزرگوں، اسلام کے یہ جو ادارے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کے یہ قلعے ہیں، اسلام کی حفاظت کے قلعے ہیں، زکوٰۃ سے ان کا نظام چلتا ہے۔ آپ اگر یہ بولو گے کہ مدرسوں میں زکوٰۃ مت دو، اور کچھ ایسے لوگ جو گڑبڑ کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ سارے مدرسوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنے لگ جاؤ، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ کو لگتا ہے بھروسے والے ہیں، آپ نے پوری جانچ پڑتال کر لی ہے، سچ مچ وہاں پر غریب بچے پڑھتے ہیں اور یقیناً وہاں مدرسے میں کام ہو رہا ہے، حفاظ بن رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ آپ اپنی زکوٰۃ لگائیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔
آپ غور کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت جو مصارف کے سلسلے میں بتائی تھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، آپ اس پہ غور کریں، اس میں دو چیز بڑی اہم ہیں۔ ایک تو غریب کو ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، غریب یعنی غریب کی پرورش ہو، اور دوسرا آپ خلاصہ دیکھیں، پورے آپ مصارف کا دیکھیں تو اس میں آئے گا اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام پھلے پھولے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے اور زکوٰۃ خرچ کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اور ہمارے مدارس کیا ہیں؟ دین کی حفاظت کے قلعے، نہیں تو اور کیا ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بہت سارے علماء کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی امداد، اپنا تعاون علماء کو ہی کرتے تھے، علماء کے پاس بھیجتے تھے، تو علماء کی امداد کریں۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے پاس کل ایک فون آیا، ایک صاحب کہنے لگے، ہمارے علاقے کے مالدار آدمی ہیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو زکوٰۃ نکلتی ہے میں وہ زکوٰۃ کی رقم جو ایسے بیچارے مستحق حفاظ علماء ہیں ان پر میں خرچ کروں۔ ٹھیک ہے، آپ ان پر خرچ کریں، ضروری نہیں ہے آپ ان کو بولیں کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ ان کو ہدیہ کر دیں، آپ ان کو آن لائن ٹرانسفر کر دیں، آپ ان کو جا کر کہیں کہ مولانا یہ پیسہ ہے ہماری طرف سے، حقیر سا تحفہ قبول کر لو، اور دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ اگر سامنے والا مستحق تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور بلکہ ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ وہ علماء کو پہنچی ہے، آپ علماء اس کو جائز کام میں استعمال کریں گے۔ بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے تیسرے پارے میں، جہاں تیسرا پاؤ ہوتا ہے، دیکھیے آپ اسکرین پر، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، للفقراء الذین، اگر میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، اصل حق تو ان فقراء کا ہے جو اللہ کے راستے میں گھر گئے ہوں۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ جوان لڑکے بیچارے ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں ہٹے کٹے، ارے بھائی وہ جوان لڑکے کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں، آپ سے اچھا کما سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام کی حفاظت کے لیے بیچارے مدرسوں میں قید ہیں، مدرسوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اصل حق تو ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے راستے میں مدرسوں میں گھر گئے ہیں۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ کیوں نہیں چل پھر سکتے؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے ایک دوسرا کام ہے، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ناواقف آدمی وہ بیچارے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں۔ تعرفهم بسیماهم، اللہ فرماتا ہے تو ان کو ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، یہ دو جگہیں ہیں، ایک تو رشتہ داروں کو تلاش کر کے آپ دیں، اور دوسرا آپ کو بتایا کہ جو مدارس علاقے کے ہیں جو سچ مچ صحیح میں کام کر رہے ہیں، ایسے مدرسوں میں آپ خرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اسی کی ایک کڑی ہمارا بھی مدرسہ ہے دارالعلوم سیدوا، جہاں پر میں پڑھاتا ہوں، اور اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دی ہے، آپ چاہیں تو وہاں پر بھی اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال جو کچھ باتیں کہی وہ ہم کو سمجھائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔